ورنہ آج مذہب اسلام میں اور صحابہ کی فہرست میں صرف مالدار صحابہ ہوتے، صرف بڑے بڑے خاندان اور قبیلے والے صحابہ ہوتے، لیکن صحابہ کی فہرست میں غریب، چھوٹے شہر کے، جنہیں لوگ ذات پات کے نام پر مجلس میں بٹھایا نہیں کرتے تھے، ایسے صحابہ عشرہ مبشرہ میں آئے، خلفائے راشدین میں آئے۔ تو مال کی بنیاد پر ایک عزت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ دوسرا ہے اعمال کی بنیاد پر، نیک اعمال۔ اس لیے اے بیٹا اب تم اٹھیں گے نہیں جگہ پہ سے، خاموش بیٹھیں گے، اب منہ پر انگلی رکھو۔ دوسرا ہے نیک اعمال کی وجہ سے عزت حاصل کرنا۔ نیکیوں کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی، کبھی مرتی نہیں ہے نیکیاں، اسی لیے نیکی سے اگر میں عزت حاصل کروں گا تو میری عزت بھی ہمیشہ رہے گی، آپ کی عزت بھی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ نیک اعمال کی موت کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو نیک اعمال ہمیشہ رہتے ہیں، آخرت کے لیے، قبر کے عذاب کو کم کرنے کے لیے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزارنے کے لیے۔ اور نیک اعمال کا جب حساب ہونا ہے تو اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، ہم بھول جائیں گے مگر فرشتے نہیں بھولیں گے، اللہ نہیں بھولے گا۔ ہم نے 2010 میں جتنی نیکیاں کی ہے وہ ہم بھول گئے، لیکن اللہ نہیں بھولا، فرشتے نہیں بھولے۔ نامہ اعمال میں آج تک وہ نیکیاں ہیں۔ اگر نیکیوں کو موت ہوتی تو 2010 کی نیکیاں ختم ہو جاتی، 2001 کی نیکیاں ختم ہو جاتی۔ تو نیک اعمال سے اگر میں عزت حاصل کروں تو وہ ہمیشہ رہے گی، اس لیے کہ نیکیاں ہمیشہ رہے گی۔ اگر مال سے میں حاصل کروں تو مال ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ 2010 میں جو مال انڈیا کے پاس تھا ضروری نہیں کہ وہ انڈیا کے پاس ہی ہو، وہ کہیں اور چلے جائے گا۔ 2020 میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 2050 تک دنیا یہاں سے وہاں چلی جائے گی۔ اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ آج ایک شخص کا پلاٹ تھا، اس نے وہ بیچ دیا، دوسرے نے خریدا، دوسرے نے اسے بیچا، تیسرے نے خریدا، چوتھے نے اسے بیچا، چوتھے نے خریدا، چوتھے نے اسے بیچا۔ یہ جو سلسلہ ہے، زمین ایک ہے لیکن خریدنے بیچنے والے بدل رہے ہیں۔ تو ایسی ہی نمازوں کو کوئی خرید نہیں سکتا، نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں، اور نیک اعمال کے لیے ضروری ہے علم۔ اگر مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا عمل نیک ہے اور کون سا عمل گناہ والا ہے تو پھر مجھے علم کی ضرورت پڑے گی، انفارمیشن کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کوئی شخص کو گانے میں اور نعت میں فرق معلوم ہی نہیں ہے تو اسے پھر علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی شخص کو مندر اور مسجد میں فرق معلوم ہی نہیں ہے تو یہ علم ہوتا ہے جو اس کے قدم کو مسجد کی طرف بڑھاتا ہے، مندر سے بچاتا ہے۔ کسی شخص کو زکوٰۃ اور سود میں فرق معلوم ہی نہیں ہے تو یہ علم ہوتا ہے جو اس کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو نیک عمل کرنا آسان نہیں ہے، نیک عمل کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ آپ آئے جمعہ کے دن جمعہ سمجھ کر، لیکن کوئی شخص اگر ہفتے کے دن جمعہ سمجھ کر مسجد میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ علم غلط ہوا، اس لیے وہ نہیں ملے گا جو یہ جس کے لیے آ رہا تھا۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہے 15 تاریخ کو، کل سمجھ لو، گلشن فنکشن ہال میں، اور یہ 14 تاریخ کو 15 سمجھ گیا اور یہ پہنچ گیا وہاں پر عقد میں یا ولیمے میں، تو اب نہ عقد ملے گا نہ ولیمہ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا کب؟ جب یہ 15 کو آئے گا تو ملے گا۔ علم غلط ہونے کی وجہ سے محنت بھی غلط ہو گئی، جتنی محنت سے گلشن فنکشن ہال پہنچا تھا محنت بھی غلط ہو گئی، اور جو سوچ کر پہنچا تھا وہ سوچ بھی غلط ہو گئی، کیونکہ بیسک
غلط ہو گیا، علم غلط ہو گیا، تو علم اتنا ضروری ہے نیک اعمال کے لیے. کسی شخص نے اور مہینے کو رمضان سمجھ کر روزہ رکھنا شروع کر دیا تو روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس نے شعبان کو رمضان سمجھا ہے. علم اتنا ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو سجانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو جمع کیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں چاہتا ہوں کہ میں میرا خلیفہ بناؤں، نائب بناؤں. تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو فتن و فساد مچائے گی اور خون بہائے گی. حالانکہ فرشتوں نے تو دیکھا نہیں تھا نا اس وقت کسی کو، لیکن جب فرشتے زمین کا چکر لگانے کے لیے آئے، جب کسی مخلوق کو پیدا کیا جاتا ہے تو سروے کے لیے فرشتوں کو ہی بھیجا جاتا ہے نا کہ یہ یہاں رہے گے، یہاں کھائے گے، یہاں پیے گے. تو جب فرشتے زمین پر آئے اور جب سروے کیا تو خون ہی خون نظر آیا. تو یہ کہنے لگے کہ ایسے کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں خون مچائے، فتن و فساد پیدا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حالانکہ فرشتوں نے بڑی بات کی تھی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر اللہ عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے تو ہم سے بڑا تسبیح پڑھنے والا کوئی، نحن نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. لیکن اللہ نے تسبیح اور تحمید کے لیے نہیں پیدا کیا. وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چیزوں کا علم دیا. چیزوں کا علم، یہ پوری جو زمین کی چیزیں تھی، غلہ ہے، اناج ہے، صنعت ہے، حرفت ہے، زراعت ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں زمین اور تکوینی امور کی، وہ ساری پیش کی حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اور انہیں علم دیا، بتایا کہ یہ ہے اور یہ ہے. یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ نباتات ہے، یہ جمادات ہے، یہاں رہنا ہے. وہ علم دیا. اور پھر فرشتوں کے سامنے بھی سوال کیا کہ اب بتاؤ تمہیں علم الاسماء. فرشتے بتا نہ سکے لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا. اب امتحان لیا، کامیابی بھی ملی تو اب انعام تو بنتا ہے. اور انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. سب سے پہلے سجدہ اسرافیل علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اور باقی فرشتوں کی جماعت نے. ابا واستکبر وکان من الکافرین الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا. کہا انا خیر من، کہ میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، میں مٹی کے سامنے کیوں جھکوں. حالانکہ سجدہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے علم کی بنیاد پر جب یہ کامیابی ملی تو فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو. اور آدم علیہ السلام کا اکرام جس نے کیا، اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر پورا مکمل قرآن لکھوایا. اس وقت کے عالم حضرت آدم علیہ السلام تھے، عالم کا اکرام کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے. تو جو بھی عالم کا اکرام کرے گا، جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی انعام ملا، ویسے ہی اسے بھی عالم کے اکرام کرنے کی وجہ سے انعام ضرور ملے گا. محلے کا عالم ہو،
بستی کا عالم ہو, شہر کا عالم ہو, گلی و کوچے کا عالم ہو, اگر کوئی عالم ہے اور ہمیں پتہ چل جائے, اس کا اکرام ضروری ہے, چاہے وہ کیسا ہی ہو. ایک نارمل آدمی کے پیچھے شیطان ہوتے ہیں, عالم کے پیچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن نارمل سے زیادہ شیطان پریشان کرتے ہیں علماء کو, علم کی وجہ سے, حفاظ کو حفظ کی وجہ سے. ایک شیطان نہیں, شیطان کی پوری جماعت بہکانے پر آمادہ ہوتی ہے, کوشش کرتی ہے کہ یہ عالم مصلی سے ہٹ جائے, یہ بھٹک جائے, یہ حافظ حفظ سے ہٹ جائے, بھٹک جائے. یہ بھٹکے گا تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. یہ جب تک بیان کرے گا, مصلی پر رہے گا, لوگوں کی اصلاح کرے گا, مکتب میں قرآن پڑھائے گا, بچے اس سے قرآن پڑھتے رہے گا, اسے ہٹاؤ. اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ فلاں کو دیکھو, فلاں عالم کو دیکھو, فلاں حافظ کو دیکھو, فلاں امام کو دیکھو, ہم اس کو دیکھ کر بدگمانی اپنے دل میں پیدا کر دیتے ہیں. جس کے پاس جتنا قیمتی سامان ہوگا, حملے اتنے ہی اس پر ہوگے. اگر اس محلے کی زمین کے نیچے اگر سونے کا خزانہ چھپا ہوا ہو, تو پوری دنیا اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اس محلے والوں کو تکلیف دے گی, کیونکہ اس کی زمین کے نیچے سونا ہے. ایسے ہی حافظ کی زمین, حافظ کا سینہ, ایسے ہی عالم کا سینہ ہوتا ہے, اور اس کا ڈاکو شیطان ہوتا ہے, حملے پہ حملے کرتا ہے. تو عالم کا اکرام اسرافیل علیہ السلام نے کیا تو انہیں انعام اللہ تبارک و تعالی نے دیا, اور شیطان نے انکار کیا تو دھتکار دیا گیا. اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی, اللہ تبارک و تعالی نے کہا. اس لیے کہ تو نے ایک عالم کا, ہمارے بندے حضرت آدم علیہ السلام کا انکار نہیں کیا. اکرام